الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں محسن عتیق کو اور اپنے برادر عزیز سعید کو، جنہوں نے آج 14 مئی کے جلسہ کے حوالے سے ایک زبردست تقریب کا انعقاد کیا ہے، میں ان دونوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے کینٹ کے تمام، محسن عتیق صاحب کہہ رہے تھے یہ کینٹ کی کریم ہے، یہ کینٹ کی کریم نہیں ہے، یہ کینٹ کے غیور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے تو جب کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات تھے الحمدللہ، تب آپ لوگوں نے حق کا جو پرچم تھا اس کو بلند کیا تھا، اور محسن عتیق کو بھی کامیاب کروایا تھا اور سعید کو بھی کامیاب کروایا تھا۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جب محسن عتیق اپنے ڈیولپمنٹ کے کام اور آپ لوگوں کے لیے جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ سارا سن کے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور طاقت دے کہ یہ آپ لوگوں کی اور خدمت کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یار ہمارے ایک دوست ہیں، آپ سب بھی انہیں جانتے ہیں، آج کل سخت بیمار ہیں، ملک ماجد صاحب، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو دوستو اس وقت جو پاکستان میں حالات بنے ہوئے ہیں، جو موجودہ صورتحال، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت غیرت اور بے غیرتی کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ یہ جس آزادی اور غلامی کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب انسان غلامی کو قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی غیرت، اس کی خودداری جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے، اور جو سب سے پہلی چیز جنم لیتی ہے غلامی کی زندگی کو قبول کرنے کے بعد، وہ بے غیرتی ہوتی ہے، وہ بے حسی ہوتی ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی ایک انتہائی بڑی اکثریت جو ہے وہ الحمدللہ غیرت کے راستے پر چلی ہوئی ہے، بے غیرتی کے راستے پر نہیں چلی ہوئی، وہ غیرت کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سب نے آصف زرداری کی بات کل سنی ہوگی۔ آصف زرداری کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں رشتہ لینا سستا ہے، ووٹ لینا مہنگا ہے۔ تو آصف زرداری، جس راستے پر تم اور میاں شہباز شریف چلے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ اس راستے کا انتخاب کر کے ووٹ لینا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن الحمدللہ جس راستے پر عمران خان چلا ہے، اس راستے پر تو لوگ جھولیاں بھر کے ووٹوں کی اس کے لیے کھڑے ہیں۔ اس راستے پر چل کر ووٹ جو ہے وہ رشتے سے مہنگا نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا راستہ غلامی کا راستہ ہے، بے غیرتی کا راستہ ہے، وطن فروشی کا راستہ ہے، لوٹ مار کا راستہ ہے، اور عمران خان کا راستہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، اپنے ملک اور قوم کی
عزت و حرمت کا راستہ ہے، اور الحمدللہ جو لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کی عزت حرمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں الحمدللہ پھر ووٹوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ بھی محسن نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 سے آزاد ہوا ہے، آج 70 سال ہو گئے، کہ وہ کون سی غلامی ہے اور وہ کون سی آزادی ہے جس کی جنگ اس وقت عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ پاکستان سال سے کلیم کر رہا ہے۔ غالباً پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہوئے یا 75 سال ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو صدر ہے، وہ ان 70 سالوں میں 5 مرتبہ پاکستان آیا، 2 مرتبہ صدر ایوب کے زمانے میں، 1 مرتبہ یحییٰ خان کے زمانے میں، نہیں 2 مرتبہ یحییٰ خان کے زمانے میں، اور 1 مرتبہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ یہ 5 جو امریکن پریزیڈنٹ کے وزٹ تھے، اتفاق سے اس وقت پاکستان میں 5 جو امریکن پریزیڈنٹ کے وزٹ تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی وزٹ 3 گھنٹے کا، کوئی 5 گھنٹے کا، تو کوئی 4 گھنٹے کا، اس سے زیادہ نہیں، 5 مرتبہ۔ کہ ہندوستان کی امریکہ کے لیے ایسی کون سی قربانیاں ہیں کہ جو امریکہ ہندوستان کے لیے اتنا بچھا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں نے پچھلے 100 سال کی تاریخ دیکھی، مجھے ہندوستان کی امریکہ کے لیے کوئی خاص قربانی نظر نہیں آئی، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے اس امریکہ کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا جب رشیا وار تھی اور جو مجاہدین تھے وہ پاکستان کے مجاہدین تھے، جو اس وقت امریکہ کے کہنے پر رشیا کے خلاف جنگ کا حصہ بنے ہوئے تھے، اور پھر ہمارے ہزاروں مجاہدین جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے۔ پوری دنیا کے مجاہدین پاکستان میں آتے تھے، مسلم ممالک کے، اور امریکہ اسلحہ فراہم کرتا تھا، تو پھر یہ یہاں سے آگے جنگ کے لیے جاتے۔ 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی جانیں گنوائی، 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے، اور پھر اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس وقت کی حکومتیں، مشرف کی حکومت، زرداری کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، انہوں نے امریکہ کو اپنی ایئر بیس دی ہوئی تھی پاکستان میں، شمسی ایئر بیس دی ہوئی تھی، ایک اور دوسری غالباً ایئر بیس دی ہوئی تھی، اور امریکہ کے ڈرون پاکستان کی ایئر بیس سے اڑائے جاتے تھے، اور افغان بارڈرز پر اور پاکستان ہی کے قبائلی علاقوں پر ڈرون اٹیکس کرتے تھے۔ وہ ڈرون جن کو ہماری حکومتوں نے اپنی ایئر بیسیں دی ہوئی تھی، پاکستان سے ڈرون اٹھتا تھا اور پاکستان پر ہی ڈرون اٹیک کرتا تھا، اور نواز شریف اور آصف زرداری جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نے تو کوئی ایئر بیس نہیں دی ہوئی،
اور امریکنز کو انہوں نے کیا کہا ہوا تھا کہ ہم ڈرون اٹیک کی سیاسی مذمت کریں گے لیکن آپ اٹیک کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ امریکنز نے اپنے انٹرویوز میں کہا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ پاکستان پر جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے وہ نواز شریف اور آصف زرداری نے ہمیں پاکستان کی شمسی ایئر بیس دی ہوئی تھی، بہت سے ڈرون اڑتے تھے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اوپر ڈرون اٹیکس ہوتے تھے۔ سو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، 2004 سے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیک پاکستان کے اوپر ہوئے، 400 سے زیادہ۔ 2018 جنوری فروری تک ڈرون اٹیکس ہوتے رہے۔ اگر ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تو صرف اور صرف عمران خان کی حکومت میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ اور یہی تکلیف تھی امریکنز کو۔ اسی وجہ سے جب عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ امریکہ کو اپنی ایئر بیس دیں گے، تو عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کیونکہ یہ ہمیں سے ایئر بیس لے کے ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کرتے رہے۔ سو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب عمران خان نے یہ بات کی ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ شہباز شریف، فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ سارے پروپیگنڈا کرنے لگ گئے کہ جی عمران خان صاحب سے تو کسی نے ایئر بیس مانگی نہیں ہے۔ لیکن ان کا وہ جھوٹ بھی اس وقت ان کے منہ پر دے مارا جب جو بائیڈن نے اور امریکی سینٹ کے چیئرمین نے، امریکہ کے صدر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر پورا پریشر ڈالیں گے، پورا دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ہمیں ایئر بیس دے۔ ان کے سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ ہم نے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے عمران خان کی حکومت پر کہ وہ ہمیں ایئر بیس دے، لیکن الحمدللہ آپ کا لیڈر، آپ کا وزیر اعظم اس وقت کا، اس نے اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے روح زمین کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے ٹکرا گیا، لیکن نہ اس نے اپنے اقتدار کی پرواہ کی، نہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کی۔ اس لیے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہ میں خود غلامی کروں گا، نہ میرا لیڈر الحمدللہ نہ خود جھکا، نہ اس نے اپنی قوم کو جھکنے دیا۔ تو آصف زرداری، تم ٹھیک کہتے ہو، جب راستہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے غیرتوں، وطن فروشوں اور غلامی کا ہو تو اس وقت واقعی ووٹ جو ہے وہ رشتے سے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ لیکن اگر راستہ عمران خان والا ہو تو پھر لوگ ووٹوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل بھی ایسے لیڈروں پہ نچھاور کرتے ہیں۔
آزادی اور غلامی کی جنگ ہے، اور چوئی صاحب اور عثمان ڈار صاحب اور حافظ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے جو بیرونی محاذ پر جو آپ نے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، آپ کو فورس کیا جاتا ہے اس ملک کے ساتھ ملنا ہے نہیں ملنا، ادھر جانا ہے نہیں جانا، ہمیں ایئر بیسز چاہیے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں آپ کی فوج چاہیے، ہمیں اڈے چاہیے، ایک اندرونی معاملات ہوتے ہیں معاشی۔ میرا تو خیال ہے کہ ہماری معاشی صورتحال بھی غلامی میں، یار جس ملک کی قیمتیں آئی ایم ایف طے کرے، آئی ایم ایف بتائے کہ پٹرول کا ریٹ اتنا ہے، چینی کا ریٹ اتنا ہے، آٹے کا ریٹ اتنا ہے، بجلی اتنے پیسے پر یونٹ ہوگی، تو ہماری خارجہ پالیسی نہیں، ہمارے میں سمجھتا ہوں معاشی معاملات بھی جو ہیں وہ ان کی غلامی میں۔ انشاءاللہ تعالی قوم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سیاسی قیادت ایسی نہیں نصیب ہوئی تھی جس کے فیصلے ملک اور قوم کے مفاد میں ہو۔ پاکستان کو آصف زرداری اور نواز شریف جیسے چور، ڈاکو، لٹیرے اور وطن فروش کے آتے ملتی آئی۔ آج الحمدللہ پاکستان کے پاس وہ قیادت ہے عمران خان کی شکل میں کہ آج جس کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک قوم کی شکل میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام امریکہ کی اس غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسے سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت ایک بند ایک طرف اکٹھا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کہتا ہے جی سازش نہیں مداخلت ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا صاحب سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا سازش اور مداخلت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مولانا فضل الرحمان اور ڈیزل میں فرق ہے، اتنا ہی فرق سازش اور مداخلت میں ہے۔ اور پاکستانیوں، اب تو امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار ریبیکا گرانٹ کا جو انٹرویو ہے، جس میں اس نے تسلیم کی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے ختم کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا کہ عمران خان رشیا چلا گیا، عمران خان چائنا سے بڑے تعلقات بنا رہا تھا، عمران خان نے امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دی، اس بنیاد پر امریکی حکومت نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا، 70 سال بعد یہ پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر تو ہم نے اپنے ملک سے امریکہ کی اس مداخلت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پھر میری آپ سے یہ اپیل ہے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیے گا کہ جب عمران خان 20 مئی کے بعد ہم کو کال دے گا تو جس طرح ملک ظاہر نے کہا، ہم حقیقت میں اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ کر اپنے ملک اور قوم اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے
محسن تیگ صاحب آپ کا، سعید بھائی آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شیخ تیگ صاحب کو میں دیکھتا رہا ہوں، کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی یہ آخری کرسی پر بیٹھتے تھے، آج بھی پیچھے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو کوئی خوف ہے شاید کہیں عمر ڈار مجھ سے تقریر نہ کروا دے، اس لیے میں مائک کے نزدیک نہ بیٹھوں، دور ہی بیٹھوں. تو شیخ صاحب آپ آگے آگے بیٹھا کریں، ہم آپ سے تقریر نہیں کروائیں گے، لیکن آپ کی موجودگی ہمارے قریب، آپ کی قربت ہمارے لیے باعث اعزاز باعث فخر ہوگی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 14 مئی کا جلسہ ہو رہا ہے، جس کے انتظامات عثمان ڈار صاحب اور چودھری احلاج صاحب اور ان کی ساری ٹیم بڑے وسیع البنیاد پیمانے پر کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کی تاریخ میں اتنا تزئین و آرائش والا اور اتنا عوام کا جم غفیر والا جلسہ چشم فلک نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لہذا میری آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس جلسے کی تیاری کریں اور اپنے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام ڈالیں کہ وہ تمام لوگ جو 2 مرتبہ عمران خان صاحب کی کال پر گھنٹہ گھر چوک میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے بھی تیار ہو جائیں اور جن اپنے سارے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو مطلع کریں کہ وہ بھی جلسہ میں تشریف لائیں. خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، لہذا آپ نے بھرپور اس میں شرکت کرنی ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان